عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اردو ادب کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور اگر کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جدیدیت کسے کہا جاتا ہے۔ تو جدیدیت کے حوالے سے طاہر محمود ڈار صاحب اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے اردو افسانے پر مختلف تحریکات اور رجحانات کا اثر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے بعد 20ویں صدی کی چھٹی دہائی میں انحراف کے نتیجے اور تقسیم ملک کے نتیجے میں جو رجحان سامنے آیا اسے جدیدیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس نئے رجحان کے تحت لکھا جانے والا ادب جدید ادب کہلاتا ہے۔ اردو میں جو جدید ادب یعنی جدیدیت کا جو رجحان فروغ پایا، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں کہ تقسیم برصغیر کے بعد جو ہمارے معاشرے کے اندر سیاسی، سماجی اور معاشی قسم کے حالات جو تھے پیدا ہوئے، اس کا اثر یہ تھا کہ اس نے اردو ادب پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ڈالا، جس کی وجہ سے جو ہمارے اس وقت کے ادیب حضرات تھے انہوں نے ایک نئے ادب کو فروغ دینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے شمس الرحمن فاروقی جو ہے وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، جدیدیت تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود کو توڑنے کا نام ہے، ناوابستگی ہی اس کی خصوصیت ہے جو اسے پچھلے تمام رویوں سے ممتاز کرتی ہے۔ گزشتہ ادب سے اگر اس کا سلسلہ کہیں ملتا ہے تو وہ وہیں جہاں ادیب نظریے اور فلسفے سے بالاتر ہو گیا ہے۔ یعنی شمس الرحمن فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ جدید ادب جو ہے یعنی جدیدیت کے تحت جو ادب لکھا جاتا ہے وہ کسی بھی قسم کے فلسفے اور نظریے کا قائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام فلسفوں نظریوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمام سابقہ ادب سے یا روایت سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا، اور جدیدیت کے تحت تشکیل دیا جانے والا ادب جو ہے وہ فلسفے سے اور نظریے سے بالاتر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ برصغیر کے جو سیاسی سماجی حالات تھے اور عالمی سطح پہ جو اس وقت کی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، جنگوں میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، تو ان تمام حالات نے انسانوں کو دہشت زدہ، خوف زدہ، تنہائی کا شکار، بے اطمینانی اور کرب کا شکار جو ہے وہ کر دیا تھا۔ انسان جو تھا اس دور میں وہ مایوسیوں، محرومیوں کا شکار تھا۔ اس لیے ادیبوں میں ایک نیا رجحان تقویت پکڑنے لگا کہ اب انہیں ایک نئی سمت کا سفر جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ تو ایسا ادب جو ہے وہ تشکیل دینا چاہیے جو تمام رجحانات سے، فلسفوں سے، تحریکوں سے جو ہے وہ بالاتر ہو، اور اپنی انفرادیت بھی وہ ادب جو ہے وہ برقرار رکھے۔ چنانچہ یہ جو بغاوت کا جو عنصر تھا جس کے تحت تمام سابقہ تحریکوں، فلسفوں، رجحانات یا فکروں سے بغاوت کی گئی، یہی جدیدیت کا باعث بنی ہے۔ تو اردو ادب میں جدیدیت کا جو تمام دار و مدار ہے وہ اگرچہ مغربی طرز فکر اور مغربی نظریات پہ ہے۔ جدیدیت کے تحت جو ہے ادب کی مختلف جو اصناف تھیں اس کے اندر تکنیک، اسلوب اور حیت کے اعتبار سے نت نئے تجربات کیے گئے۔ سابقہ تجربات کو یکسر انہوں نے جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور علامتوں کو، استعاروں کو اور تمثیلوں کو ادب کے اندر جگہ دی جانے لگی، اور علامتی افسانے تحریر کیے جانے لگے، تجریدی افسانے تحریر کیے جانے لگے۔ تو دراصل جدیدیت کسی تحریک سے وابستہ ہوئے بغیر ہی اپنے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے اچھوتے اور مخصوص قسم کے جو خیالات ہیں ان کو خاص قسم کے اظہار خیال، خاص قسم کے انداز کے ذریعے ان کا جو ہے وہ اظہار کرنا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ موضوع اور تکنیک میں بھی نئے نئے افکار اور خیالات کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ کہ جدیدیت کے تحت جو ادب تشکیل دیا جاتا ہے اس کا مقصد نئے موضوعات، نئی تکنیک، نئے افکار اور خیالات کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، اور قدیم، فرسودہ، روایتی قسم کے تصورات اور ادب کو جو ہے وہ یکسر نظر انداز کر کے اس کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے۔ شکریہ۔